قریش سے خطاب فرما رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلسل جو ہے وہ تسلیاں دے رہے ہیں. ان کو یہ فرمایا جا رہا ہے ان کے جو اعتراضات ہیں ان پر آپ توجہ نہ دیں. وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیاۃ الدنیا، تمہیں جو چیز بھی دی گئی ہے وہ دنیا کی زندگی کا سامان اور اس کی زینت ہے، اور جو کچھ خدا کے پاس ہے وہ اس سے بہتر بھی ہے اور پائیدار بھی. پھر کیا سمجھتے نہیں ہو بھلا وہ شخص جس سے ہم نے اچھا وعدہ کیا ہے اور وہ اسے لازماً پا کر رہے گا اس شخص کے برابر ہو جائے گا جسے ہم نے دنیا کی زندگی کا سامان دیا ہے، پھر قیامت کے دن وہ پکڑ بلایا جانے والا ہے. یہ اس دن کا دھیان کریں جب انہیں خدا پکارے گا، پھر پوچھے گا کہ وہ شریک کہاں ہیں جن کا دعویٰ تم کرتے تھے. ان کے زعماء جن پر بات پوری ہو چکی ہوگی اس اندیشے سے کہ تمام ذمہ داری کہیں ان پر نہ ڈال دی جائے، فوراً بول اٹھیں گے کہ ہمارے پروردگار، یہ لوگ جنہیں ہم نے بہکایا انہیں ہم نے اسی طرح بہکایا جس طرح ہم خود بہکے ہوئے تھے. سو ان کے معبود بھی وہی ہیں جنہیں ہم پوچھتے رہے تیرے حضور ہم ان سے براءت کرتے ہیں، یہ ہم کو نہیں پوچھتے تھے. یعنی جو بت تھے وہ بھی براءت کا اعلان کر دیں گے. اس وقت کہا جائے گا کہ آپ اپنے شریکوں کو بلاؤ، سو گھبرا کر انہیں بلائیں گے مگر وہ انہیں جواب نہ دیں گے اور یہ اپنا عذاب دیکھ لیں گے. ایک کاش یہ ہدایت اختیار کرنے والے ہوتے. اور اس دن کا دھیان کریں جب خدا انہیں پکارے گا، پھر پوچھے گا کہ تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا. تو اس دن ان کی سرتی گم ہو جائے گی، پھر آپس میں بھی کچھ نہ پوچھ سکیں گے. ہاں جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اچھے عمل کیے اسے توقع رکھنی چاہیے کہ اس دن وہ فلاح پانے والوں میں سے ہوگا. تیرا پروردگار جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے، اس میں ان کا کوئی اختیار نہیں ہے. سو اللہ پاک اور برتر ہے ان سب چیزوں سے جنہیں یہ شریک ٹھہراتے ہیں. تیرا پروردگار جانتا ہے جو کچھ یہ اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں اور جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں. پھر وہ کسی کو اپنا شریک کیوں بنائے گا؟ وہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. دنیا اور آخرت میں وہی شکر کا سزاوار ہے. اسی کی اختیار میں فیصلہ ہے اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. ان سے کہو کہ بتاؤ اگر اللہ قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے رات تاری کر دے تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تمہیں روشنی لا دے گا؟ پھر کیا سنتے نہیں ہو؟ بتاؤ اگر اللہ قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے دن ہی کیے رہے تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تمہیں رات لا دے گا جس میں تم سکون پاتے ہو؟ پھر کیا دیکھتے نہیں ہو؟ یعنی اللہ تعالیٰ اپنی بڑی بڑی نعمتوں کا ذکر کر رہا ہے کہ یہ سب اللہ ہی کر رہا ہے، اور اگر اللہ ان ساری نعمتوں کو روک دے تو اس کے سوا کون ہے کہ جو یہ نعمتیں تمہاری طرف دوبارہ کھول سکے؟ یہ اسی کی رحمت ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن بنائے، اس لیے کہ رات میں سکون حاصل کرو اور اس لیے کہ دن میں اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور اس لیے کہ تم اس کے شکر گزار ہو. یعنی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ دن اللہ تعالیٰ نے معیشت کے لیے بنایا ہے کہ تم اللہ کا فضل جو ہے جو زمین میں پھیلا ہوا ہے اس کو تلاش کرو. اور یہی وجہ ہے کہ انسان کو جو عقل دی ہے، جو ہاتھ پاؤں دیے ہیں، جو صلاحیتیں دی ہیں، وہ اس لیے کہ وہ اپنی چیزوں میں ان کو صرف کرے اور اس کے نتائج حاصل کرے. کہیں قرآن کریم نہیں کہتا ہے کہ یہ فلاں سورت پڑھ لو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہارا رزق کے دروازے کھول دے گا. وہ عمل کی بات کرتا ہے، پریکٹیکل دین ہے ہمارا. یہ اس کا دھیان کرے جب خدا انہیں پکارے گا، پھر پوچھے گا کہ میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کا تم دعویٰ کرتے تھے، اور ہر امت میں سے ایک گواہ نکال لائیں گے. پھر لوگوں سے کہیں گے کہ اپنی دلیل لاؤ، تب ان پر واضح ہو جائے گا کہ حق خدا کی طرف ہے اور جو کچھ جھوٹ وہ مانتے رہے تھے وہ سب ان سے ہو جائیں گے. یہ اپنے ساز و سامان پر نہ اترائیں. انہیں بتاؤ کہ قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا، پھر وہ ان کے خلاف سرکش ہو گیا. ہم نے اس کو اتنے خزانے دے رکھے تھے کہ ان کی کنجیاں کئی طاقتور مردوں کی جماعت بھی مشکل ہی سے اٹھاتی تھی. یعنی اس کی چابیاں جو ہے وہ اس کے لیے اٹھانے کے لیے جماعت درکار ہوتی تھی مردوں کی. جب اس کی قوم کے لوگوں نے اس کو نصیحت کی کہ اتراؤ مت، اس لیے کہ اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا. جو کچھ خدا نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں آخرت کے گھر کے طلبگار بنو اور اس دنیا سے اپنا حصہ وہاں لے جانا نہ بھولو، اور جس
ہمارے ساتھ احسان کیا ہے اسی طرح تم بھی دوسروں کے ساتھ احسان کرو اور زمین میں فساد کے خواہاں نہ بنو، اس لیے کہ اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی اس سے یہ نہیں کہا گیا کہ تم سارا مال چھوڑ دو اور طالب دنیا ہو جاؤ اور رہبانیت اختیار کر لو، بلکہ اس کو یہ کہا گیا کہ جو اللہ نے فضل دیا ہے اس فضل کے ذریعے سے تم آخرت کے طلبگار بنو، یعنی اس سے نیک کام کرو۔ اس نے جواب دیا یہ سب تو مجھے میرے ذاتی علم کی بنا پر ملا ہے، کیا وہ نہیں جانتا تھا کہ اللہ اس سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کر چکا ہے جو قوت میں اس سے بڑھ کر اور جمعیت میں اس سے کہیں زیادہ تھی۔ یعنی اللہ نے جس کو مال دیا ہے اس کے ذاتی علم کی بنیاد پہ نہیں ہے، یہ تو تکبر کرنے والوں کا خیال ہے، اللہ نے جو دیا ہے اپنے فضل سے دیا ہے۔ اس طرح کے مجرموں سے تو ان کے گناہوں کے بارے میں سوال بھی نہیں کیا جاتا۔ تو ایک دن وہ اپنی شان و شوکت کے ساتھ اپنی قوم کے لوگوں کے سامنے نکلا تو دنیا کی زندگی کے طلبگار اسے دیکھ کر کہنے لگے جو کچھ قارون کو ملا ہے اے کاش ہمیں بھی ملا ہوگا۔ اس میں شبہ نہیں کہ وہ بڑی قسمت والا ہے، اور جن کو علم کی دولت عطا ہوئی تھی وہ بول اٹھے کہ شامت کے مارو، جو ایمان لائے اور اچھے عمل کرے ان کے لیے خدا کا اجر اس سے کہیں بہتر ہے۔ یعنی جو آخرت کو بھی سامنے رکھتے ہیں تو وہ جانتے ہیں اس چیز کو کہ دنیا کی جو چیزیں نعمتیں ہیں یہ تو ابھی موت آئی ابھی ظاہر ہو جائیں گی، پھر آخرت میں کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ اصل جو دولت ہے اور اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ جن کو علم کی دولت عطا ہوئی تھی وہ بول اٹھے کہ شامت کے مارو، جو ایمان لائے اور اچھے عمل کرے ان کے لیے خدا کا اجر اس سے کہیں بہتر ہے۔ یعنی آخرت کا جو گھر ہے وہ ہر ایک کے لیے اللہ نے کھول رکھا ہے، جو چاہے اس میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے کوشش کرے۔ یہی وہ حکمت ہے جس کی ہر شخص کو تمنا کرنی چاہیے، اور یہ انہی کو ملتی ہے جو صبر کرنے والے ہوں۔ پھر ہوا یہ کہ ہم نے قارون اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا تو نہ کوئی جماعت اس کے لیے اٹھی کہ خدا کے مقابل میں اس کی مدد کرتی، اور نہ وہ آپ ہی اپنے آپ کو بچا سکا۔ اب وہی جو کل اس کی جگہ ہونے کی تمنا کر رہے تھے پکار اٹھے، ارے یہ تو وہی بات ہو گئی جو ہمیں بتائی جا رہی تھی کہ اللہ ہی اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے روزی کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اگر اللہ نے ہم پر عنایت نہ فرمائی ہوتی تو ہمیں بھی اس طرح دھسا دیتا۔ ارے غضب، یہ تو وہی بات ہو گئی کہ منکرین فلاح نہیں پائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو آخرت کا ویژن بھی دے رہا ہے، اور وہ بتا رہا ہے کہ اصل نعمتیں اور اصل کامیابی، اصل راحت جو ہے وہ تو آخرت کی کامیابی، آخرت کی نعمتیں اور آخرت کی راحت ہیں۔ لہذا اس جنت کی طرف توجہ کرو اور اس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو جس کی وسعت زمین و آسمان کی چوڑائی کے برابر ہے۔ یہ دنیا جو ہے یہ تو یہیں پہ رہ جائے گی۔ یہ آخرت کا گھر جس کا ذکر ہوا اسے ہم انہی کے لیے خاص کر رکھیں گے جو نہ زمین میں اپنی بڑائی چاہتے ہیں نہ فساد کے خواہاں ہیں، وہی خدا سے ڈرنے والے ہیں، اور انجام کا کی کامیابی تو خدا سے ڈرنے والوں ہی کے لیے ہے۔ اس دن جو بھلائی لے کر آئے گا اس کے لیے اس سے بہتر بھلائی ہے، اور جو برائی لے کر آئے گا تو جنہوں نے برائیاں کی ہیں ان کو وہی بدلے میں ملے گا جو وہ دنیا میں کرتے رہے۔ یعنی اللہ نیکیوں کو بڑھا دے گا اور برائیوں کو اتنا ہی رکھے گا۔ اس لیے یقین رکھو اے پیغمبر کہ جس نے تم پر یہ قرآن کی ذمہ داری ڈالی ہے وہ تمہیں اچھے انجام تک پہنچا کے رہے گا۔ اب ان سے کہہ دو کہ میرا پروردگار خوب جانتا ہے اس کو بھی جو خدا کی ہدایت لے کر آیا ہے اور اس کو بھی جو کھلی گمراہی میں پڑا ہوا ہے۔ تم اس کے متوقع نہیں تھے کہ تمہاری طرف یہ کتاب اتاری جائے، یعنی یہ جو کتاب ہم نے تمہاری طرف اتاری ہے اور تمہیں رسول بنایا ہے یہ بھی ہمارا ایک فضل ہے، اور تمہیں اس کی کوئی توقع نہیں تھی۔ یہ تو محض تمہارے پروردگار کی عنایت ہوئی کہ اس نے تمہیں اس ذمہ داری کے لیے منتخب فرمایا، اس لیے بے کم وقاص سناؤ اور ہرگز ان منکروں کے مددگار نہ بنو، اور ایسا کبھی نہ ہو کہ یہ خدا کی آیتوں سے جبکہ وہ تمہاری طرف نازل ہو چکی ہیں تمہیں روک دیں۔ یعنی تم پر لازم ہے کہ تم ہر حال میں قرآن سناؤ اور حق بات پہنچاؤ۔ تم اپنے پروردگار کی طرف بلاتے رہو اور ہرگز مشرکوں میں شامل نہ ہو، ورنہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود پکارو۔ یعنی نبی کو بھی اللہ تعالیٰ نے پابند کیا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو
کہ تم شرک کرنے والوں سے بن جاؤ، لہذا اس معاملے میں بہت زیادہ الرٹ رہو، بہت زیادہ کانشیس رہو، بہت زیادہ ہوشیار رہو۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کی ذات کے سوا ہر چیز فانی ہے، فیصلہ اسی کے اختیار میں ہے اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔